ایک مرتبہ پھر آپ سب کو روشنی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج روشنی میں ہمارا موضوع ہے عورت کی قربانیوں کی قدر کریں۔ اس حوالے سے بہت سارے خوبصورت سوالات آپ کی جانب سے بھی آئے اور بہت خوبصورت جوابات پروفیسر جہاں لطفی صاحبہ کی جانب سے آئے، لیکن اس سے پہلے کہ مزید ہم ان سے سوالات کریں، پشاور سے انجینئر عالم قریشی صاحب کو ہمارے ریگولر کالر پہ شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں قریشی صاحب؟ بس آپ کی دعائیں بہن، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ جی بس میں نے تو ابھی لگایا، لیکن مجھے ٹاپک بہت اچھا لگا اور کافی اچھی باتیں ہو رہی تھی، خاص کر والدین اور بچوں کے حوالے سے۔ اچھا، اس میں ٹاپک ہمارا بھائی بیسکلی یہ ہے عورت کی قربانیوں کی قدر کریں۔ آپ ظاہر اللہ رب العزت نے آپ کو ایک مرد کی صورت میں ظاہر پیدا کیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آپ کبھی اپنے اہل خانہ میں سے والدہ کی جو ظاہر انہوں نے آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں، آپ کو پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا، پھر جو خاتون خانہ ہے، آپ نے کبھی اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ کبھی خاتون نے کام کیا ہو، بہت اچھا کیا ہو اور آپ نے ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا ہو، ان کا حوصلہ بڑھایا ہو، ان کی قدردانی کے کچھ لمحات سے، وہ الفاظ سے ان کو نوازا ہو؟ میں تو آپ نے بڑی اچھی بات کی اور بہت گہرائی کے ساتھ کی، تو میں سوال سے یہ بات کروں گا کہ ایک چھوٹی سی مثال میں دوں گا کہ عورت کی آپ جو بھی رشتہ ہو، بہن کا ہو، ماں کا ہو، بیوی کا ہو، تو میں تو اپنا ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں اور سننے والوں کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو اس رشتے کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ اس کے ساتھ آپ کا کیا ایک ریلیشن ہے اور کیا تعلق ہے، اور جب تک ماں کی بات ہوتی ہے تو ماں کی بات تو میں یہ کہوں گا کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، تو وہ جب رات کو سویا ہوتا ہے تو جب وہ پیشاب کر لیتا ہے نا، تو وہ ماں اس سائڈ سے ہٹ کے اور بچے کو جو ہے نا سوکی کی طرف کر لیتی ہے اور خود جو ہے نا گیلی کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بات ہے، تو آپ پھر خود سوچیں کہ اگر وہ ایسے کر رہی ہے تو پھر ہم بڑے ہو کے، چاہے وہ مرد کی شکل میں ہو یا عورت کی شکل میں، تو پھر ہم اگر اس چیز کو ذہن سے نکال دیں اور اس محبت کو ہم ہٹا دیں اور پھر ہم کچھ اور شروع کر، لیکن اس میں میں ایک اور بات بھی کروں گا کہ ہماری جو معاشرے کی لڑکیاں ہیں یا عورتیں، انہوں نے بھی اپنا ایک مقام جو ہے نا وہ بھی چھوٹا کر لی ہے، وہ بھی سمجھ سے کام نہیں لیتی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس علم کی کمی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ مختلف، میں ابھی کچھ چند دو تین کا، تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، لیکن ہم خود نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہم آگے جو ہے نا کیا کر رہے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو نا۔ تو یہ تو لازمی بات ہے کہ ایکشن ٹو ریئیکشن والی بات ہے نا، تو جیسا ہم ایکشن دیں گے تو اسی طرح ہمیں ریئیکشن بھی ملے گا۔ یہ بڑا کام کا نقطہ انہوں نے دیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے نا کہ میں تو یہ سب کو یہ میسج دیتا ہوں، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، چاہے وہ بہن کی شکل میں ہو، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ رشتے کو پہچانے اور اس طریقے سے اسے ڈیل کرے، تو میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، بڑا اچھا کام کا نقطہ انہوں نے یہاں پر ایک بہت اضافہ ہے، یہ اضافہ اچھا اضافہ کیا ہے۔ بہت شکریہ کال کرنے کا انجینئر عالم قریشی صاحب۔ ایک چیز میں نے ان سے تو پوچھ لی، اگر ظاہر مزید بھائی بھی دیکھ رہے ہوں گے جب ان کی کال آئی ہے، ایک بیٹا اپنی والدہ کو کسی طرح بھی جو ہے یہ بتانے کی کوشش کرے کہ امی میں آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ کتنی اچھی ہیں، آپ نے میرے لیے کتنا اچھا کھانا بنایا، یا صاحب جو ہے وہ گھر آ کے ایک دفعہ نظر ڈالیں، تم نے آج گھر کتنا اچھا صاف کیا ہے، تم نے آج کھانا کتنا اچھا پکایا ہے، یعنی ایک آدھ 19-20 جو اس سے بیچاری سے کمی کوتاہی رہ گئی ہے۔ اگر ہم معاشرے میں یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ اپریسیشن کے، قدردانی کے ایک عورت کو دینے کی کوشش کریں تو اس سے معاشرے میں کیا بہتری آ سکتی ہے؟ بالکل عظمیٰ، اتنی آپ نے اچھی بات کی طرف نشاندہی کی ہے کہ دیکھیں یہ کوئی بہت لمبے چوڑے تحفے تحائف نہیں کوئی طلب کر رہا، عورت بیچاری جو ہے وہ صرف چند الفاظ جو ہے وہ اس کی طلبگار ہوتی ہے۔ میں یہی کہتی ہوں کہ چند الفاظ اس کی تھکن کو اتار دیتے ہیں، جو تھکن مشقت جو اس کام کے اندر وہ کرتی ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کا یہ جو بیہیویئر ہے کہ وہ یا وہ جو تھنکنگ ہے ان کی کہ آپ بتائیں بھلا گھر کے اندر بھی کوئی ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتا ہے؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو اللہ کا کیا شکر ادا کیا کرے؟ شکر ادا کریں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے کھانے جو بنائے ہوئے ان کے ہاتھ کے ہوتے تھے اس کی تعریف فرماتے تھے. سبحان اور جب اللہ. آپ دسترخوان پہ تشریف رکھتے تھے تو آپ کے سامنے جو بھی پیش کیا جاتا تھا آپ اس کھانے کی برائی کے نہیں لیے فرماتے تھے, برائی نہیں اگر اس میں فرماتے کوئی تھے. کمی جی، کوتاہی اگر ہوتی نہیں تھی. کھانا ہوتا تھا ہاں. تو اس کو کھاتے نہیں تھے, لیکن یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے یہ بہت برا لگ رہا ہے یا یہ مجھے اچھا نہیں لگا یا تم نے اچھا نہیں بنایا. اب یہ دیکھیں اسی کا ایک بیہیویئر, اور ایسا میرے خیال ہے بہت کم ہوا کرتا ہوگا, بہت اکا دکا کوئی مثال ہوگی. جبکہ یہاں پر تو ایسا ہے کہ جی وہ تو ڈیلی. پوری ڈش منہ پہ دے ماری میں جاتی ہے. نے سنا ہے کہ لوگ پھینک دیتے ہیں, پھینک دیوار دیتے سے ہیں. مار دیتے ہیں دیکھ کے, ہاں. یا کم از کم دسترخوان سے اٹھ جاتے ہیں کہ اور یہ میرا خیال ہے وہ لوگ اٹھ جاتے ہوں گے جو باہر کہیں سے کھانا کھا کے آ جاتے ہوں گے اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھ کے, اور اس کے بعد میں گھر میں آ کے جو ہے وہ ظاہر اب دل نہیں چاہتا ہوگا. تو بعض دفعہ اچھا بھی نہیں بنا ہوتا. دیکھیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر خاتون اچھا کھانا بنائے یا روز اچھا کھانا بنے, ایسا بھی تو نہیں لیکن ہوتا حوصلہ نا. افزائی جیسے بیٹیوں کی جاتی ہے. میرے والد صاحب میرے ہاتھ کی جب میں شروع میں روٹی بنانا شروع کی, بہت ہی یعنی کیا بتاؤں میں کیسی روٹی ہوتی تھی, مگر وہ اتنے مزے لے کے میرے سامنے کھاتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ کیوں اس میں اب میرے بیٹی کا پیار شامل ہے نا, اس لیے بس یہ تو میں ہی کھاؤں گا. تو آپ دیکھیں کہ جی اس سے یہ ہوا کہ الحمدللہ کہ جی میں کہہ سکتی ہوں کہ میں 10-20 عورتوں میں اچھا کھانا بنا لیتی اچھا ہوں. بنانے لگی. تو یہ حوصلہ افزائی جو ہے یہ چند الفاظ کی مستحق ہے. ماں کا ہاتھ پیار سے پکڑ کے اس سے صرف یہ پوچھنا امی آپ کی طبیعت کیسی ہے, تو وہ امی کی طبیعت خراب بھی ہوگی تو منہ سے نہیں نکالے گی, وہ نہیں کہے گی بیٹا میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اسی طرح یہی بیوی بس سے چند پوچھ لیا. مشورے بہت آخری لمحات ہیں. وہ کیا کریں لوگ اس جو کے لیے؟ اللہ رب العزت کی جانب سے آج بھی ماں کا تحفہ ان کے پاس ہے, موجود ہے, والدہ موجود ہیں, بہنیں ہیں, بیوی ہے, کیا لوگوں کو پیغام دینا چاہیں گی کہ اگر وہ قدر کریں تو اس سے ان کی اپنی زندگی میں کیا بہتری آ سکتی ہے, اور ان خواتین کی جانب سے جو ہے وہ پھر کیسا معاشرہ پھلے گا؟ معاشرہ گھر کے اندر دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ گھر کے اندر اگر خوشی لانی ہے تو آج سے ہی یہ تہیہ کر لیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خان کی جو حیات مبارکہ تھی ان کے اپنی اہل خانہ کے اندر اس کو پڑھنا ہے. دیکھیں جب پڑھیں گے نہیں پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہوا, اور پڑھنے کے بعد میں دوسرا عہد یہ کریں کہ جی اس پر ہمیں حتی المقدور جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنی ہے عمل کرنے کی. تو آپ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کائنات کے سب سے عظیم انسان اگر وہ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ آٹا گوندنے میں مدد کرتے تھے, اللہ تو آپ اور دوسرے لوگ کیا چیز ہیں ان کے سرور کائنات. ٹھیک ہے, اگر وہ جھاڑو لگا لیتے تھے, صاف کر لیتے گھر کو, تو کیا مطلب وہ روزانہ نہیں کرتے تھے بلکہ حوصلہ افزائی کے لیے. تو آپ دیکھیں یہ گھر کے اندر خوشیاں آتی ہیں اس سے. دوسری بات یہ کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے عمل بہت ضروری ہے. آپ زبان سے نہیں کر سکتے, زبان سے کچھ کہیں گے عمل کچھ ہوگا. تو یہ بھائی جو ہیں ہمارے خاص طور پہ وہ بھی کوشش کریں, بہنیں ہماری وہ بھی کوشش کریں, تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے اور اچھا کام بھی دونوں ہاتھوں سے ہوتا ہے. شکریہ. اور ایک آخری بات میں ایک جملے میں کہوں گی کہ عورت بھی عورت کی قدر کرے, اس کی قربانیوں کی قدر کرے. ماں بیٹی کی, بیٹی ماں کی, بہن کی قربانیوں کی قدر کرے, اور ساس بہو کی قربانیوں کی قدر کرے, بہو ساس کی قربانیوں کی. بہت خوبصورت بات کی, بہت شکریہ ادا کرتی ہوں پروفیسر جہاں لطفی صاحبہ کا. آج بہت خوبصورت گفتگو ہوئی عورت کی قربانیوں کی قدر کرنے کے حوالے سے. لیکن ایک بس آخری بات اپنی جانب سے کہہ کے اجازت چاہتی ہوں کہ کہیں کی بھی عورت ہو, کسی طبقے سے تعلق رکھتی ہو, سفید پوش طبقے سے تعلق ہو, بالکل لوور میڈیوکر ہو یا ہائی کلاس, ہر عورت کے اندر ایک نفسیاتی طور پر اسے کمزوری کہہ لیجیے یا خوبی کہہ لیجیے کہ آپ صرف چند لفظ اپریسیشن کا جو وہ شہد ٹپکا دیتے ہیں نا اس کے کان میں, وہ اس کو بڑے دنوں آپ کے لیے مزید کام کرنے کی نا ایک تازگی بخش دیا کرتا ہے, انرجیٹک کر دیا کرتا ہے اس کو. تو بار بار اس کی قربانیوں کی قدر کیجئے, پھر دیکھیے کہ آپ کے اپنے بہت سارے کام جو ہے نا وہ کتنے خوبصورت ہو کر سامنے آتے ہیں. اپنی میزبان عظمیٰ زیزی کو فی الوقت روشنی سے اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ